ہمارے اندازے کے مطابق یہاں سے 4 دن کے پیدل سفر کے بعد حد متارکہ جنگ کے اس پار پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن کو اس کے مطابق پکے ہوئے اور خشک سامان خورد و نوش کا بندوبست کرنا تھا، جس میں چاول، آٹا، ستو، کھانڈ، نمک، روٹیاں، اچار اور کچھ دیگر اشیاء شامل تھیں۔ ہم نے اس کے علاوہ ایک کلہاڑی، کھانے پکانے کے چند برتن، ایک ٹارچ اور سفر کے لیے گھاس کی چند پولیں حاصل کر لی۔ عبد الرحمن نے ہمیں کچھ گرم پٹیاں اور بھیڑ کی کھالیں بھی مہیا کی تاکہ برفانی سفر کے دوران پیروں اور ٹانگوں کو سردی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ برفانی علاقوں میں عام جوتے اور جرابیں کام نہیں دیتے، چنانچہ دیہاتی لوگ اپنے پاؤں کو اونی کپڑے یا بھیڑ کی کھالیں لپیٹ کر گھاس کی بنی ہوئی پولیں کس لیتے ہیں۔ ٹانگوں کو گھٹنوں تک تقریباً 4 انچ چوڑی اونی پٹی سے لپیٹا جاتا ہے۔ اس طرح پاؤں برف پر پھسلن سے بچاؤ کے علاوہ برف کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ دن بھر مکمل آرام کرنے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن اور 2 اور اشخاص نے کچھ فاصلے تک ہمارا ساتھ دیا اور ان کی مدد سے ہم نے دریائے پوہرو کو ایک کشتی کے ذریعے عبور کیا۔ یہاں سے ایک کچی سڑک کے ذریعے رفیع آباد کے علاقے سے گزرتے ہوئے بارہمولہ شہر کے شمالی جانب تھانہ پنزلہ کی حدود میں سے ایک جنگل کے دامن میں پہنچ گئے۔ عبد الرحمن اور دوسرے 2 ساتھیوں کو دریائے پوہرو کو عبور کرنے کے بعد واپس بھیج دیا گیا۔ ہم نے جنگل کے اندر جا کر ایک جگہ خود چائے تیار کی اور ذرا آرام کیا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم حد متارکہ جنگ کو قاضی ناگ کے علاقے سے پار کریں گے۔ اگرچہ یہ بہت کٹھن راستہ تھا لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ غلام یاسین کو اس علاقے اور یہاں کے جنگلات سے کچھ واقفیت تھی۔ وہ 1965 کی کمانڈر کارروائیوں کے دوران اسی راستے سے آزاد کشمیر میں داخل ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اس علاقے میں سربا فلک چوٹیاں، جن کی اونچائی بعض مقامات پر 14,000 فٹ تک پہنچتی ہے، عام لوگوں کے لیے دشوار گزار تھیں۔ چنانچہ اس علاقے میں دشمن کی موجودگی کا بہت کم امکان تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ حد متارکہ جنگ سے ملحق آبادیوں میں ہماری گرفتاری کے لیے بھارتی فوج کے دستے بڑے پیمانے پر گھر گھر جا کر چھاپے مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستی CID نے بھارت نواز عناصر، خاص طور پر نمبرداروں اور چوکیداروں کو چوکنا کر دیا تھا کہ اگر انہیں کہیں خوراک یا پناہ کی تلاش میں کوئی اجنبی سرگرداں ملے تو ان کی اطلاع فوراً پولیس کو دی جائے۔ ریاستی حکام نے ہماری تصویروں والے بڑے بڑے پوسٹر جگہ جگہ چسپاں کر دیے تھے، جن میں ہماری گرفتاری کے بارے میں اطلاع دیے جانے والے کو 10,000 روپے انعام دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان میں لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر کسی نے ہماری کسی قسم کی مدد کی تو اسے 7 سال سزائے قید دی جائے گی۔ 17 دسمبر 1968 پنزلہ کے جنگل سے ہم لوگ شمال کی جانب نوگام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ یہاں سے دن کی روشنی میں ہمیں سفر کرنا تھا، اس لیے ہم نے حتی الامکان گھنے جنگل کے بیچ میں سے پیش قدمی جاری رکھی۔ اس پورے سفر کے دوران ہم آبادی سے دور دور رہے۔ ہماری رفتار بہت سست تھی اور ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑ رہا تھا تاکہ کسی کی نظر میں نہ آ سکیں۔ 1-2 مقامات پر ہمارا سامنا کسی راہ رو سے ہوا تو ہم نے فوراً نزدیکی گاؤں کا اتا پتہ پوچھ کر پنڈ چھڑایا۔ 4 بجے کے قریب ہم دودھ کول پہنچے۔ یہ جگہ نوگام اور حمام مرکوت کی وادی کے درمیان ہے۔ ہم جنگل کی ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ہماری دائیں جانب نوگام کا نالہ تھا اور بائیں ہاتھ حمام مرکوٹ کا نالہ۔ چڑھائی آسان تھی اور اسے بغیر کسی وقت کے طے کیا۔ ٹیکری کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ہم برفانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ شام پڑتے ہی
چیڑ کے گھنے جنگل میں ہم نے شب بسری کے لیے ایک مقام کا انتخاب کیا، آگ جلائی، کچھ کھانے کا بندوبست کیا اور رات باری باری سو کر کاٹی۔ 18 دسمبر 1968 اگلی صبح ہم نے قاضی ناگ گلی کی طرف سفر شروع کیا۔ یہاں ہم نے اپنے بوٹ اتار دیے اور ان کے بدلے گرم پٹیاں، بھیڑ کی کھالیں اور پولیں کس لیں۔ ان کے علاوہ پاؤں کو برف کے اندر دھنسنے سے بچانے کے لیے پولوں کے ساتھ لکڑی کی چپٹیاں باندھ دیں۔ اب ہمارا سفر بہت دشوار مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہم پہلے جیسی رفتار کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ برف سب سے بڑی رکاوٹ۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں پولوں میں بندھی ہوئی چپٹیاں اتارنی پڑیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری رفتار بالکل ہی کم ہو کر رہ گئی تھی۔ تاہم یاسین نے اپنی چپٹیاں بندھی رہنے دیں، کیونکہ اسے ان کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا۔ 2 بجے سپہر ہم قاضی ناگ گلی کے دامن میں پہنچ گئے۔ اس جگہ پہنچ کر ہم نے اپنا رخ مغرب کی طرف کیا اور گلی پر چڑھنے لگے۔ گلی کی چڑھائی چڑھنے سے قبل ہم نے بہک کے ایک کوٹھے میں آرام کیا۔ پہاڑی علاقوں میں بکروال گرمیوں کے موسم میں اپنے مویشیوں کو اونچی چراگاہوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ چراگاہیں بہکیں کہلاتی ہیں اور ان میں عارضی رہائش کے لیے کوٹھے تعمیر کیے جاتے ہیں جو سردیوں میں خالی پڑے رہتے ہیں۔ ہم نے یہاں اپنے لیے کھانا پکایا۔ کھانا کھانے کے بعد گلی پر چڑھنا شروع کیا۔ چڑھائی بہت خطرناک تھی، کہیں کہیں ہم کمر برف میں دھنس جاتے۔ اس وجہ سے ہماری رفتار بہت ہی سست تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ موسم بہت صاف تھا اور سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہم نے چڑھائی شام تک جاری رکھی۔ یہ پہاڑ جنگلوں سے بھرا پڑا تھا۔